السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 91 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی یہودیوں سے یہ کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے، اس کو سچ مانو، اس پر ایمان لاؤ۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے زمانے کی مسلمان یہودیوں کو دین سمجھاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے کہ قرآن کو تسلیم کرو، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لے کر آؤ۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو یہ یہودی کیا کہتے تھے؟ یہودی فرق کرتے تھے۔ فرق کیا کرتے تھے؟ جو ہمارے نبی پر نازل ہوا ہم اسی کو مانیں گے، جو ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے ہم اسی تورات کو مانیں گے، اس کے علاوہ اس کے بعد جو کتابیں نازل ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ بات ان لوگوں نے فخر و غرور میں، تکبر میں، عناد میں، دشمنی میں، حسد میں کہا نؤمن بما انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہم ایمان لائیں گے اس پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کفر کرتے ہیں اس تورات کے علاوہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے بعد جو کچھ نازل ہوئی اس کا انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ قرآن یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اللہ نے جو نازل کیا ہے قرآن یہ کیا حق ہے۔ مصدقا لما معہم، ان کے پاس جو کتاب ہے تورات ہے، یہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ نے آسمان سے اس کو نازل کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اس کو اتارا ہے، اور یہ یہودیوں کی ہدایت کے لیے آسمانی بہترین کتاب تھی، نور ہدایت تھی۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم قرآن کو انکار کرتے ہو، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ ہم تورات پر صرف ایمان لائیں گے، اسی پر ایمان رکھتے ہیں، تو اب جب اگر تمہیں تورات پر یقین ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو تم تسلیم کرتے ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو، تو اچھا بتاؤ فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، تو اب تم انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا قتل کیوں کرتے ہو؟ کیوں مارتے ہو ان کو؟ کیوں ستاتے ہو؟ کہیں تورات میں یہ بات تم نے پڑھی ہے کہ اب اللہ کے نبیوں کو مارو، اللہ کے نبیوں کو ستاؤ، اللہ کے نبیوں کا انکار کرو؟ کہیں پڑھے ہو؟ کہیں تورات میں یہ بات موجود ہے؟ پھر تم یہ کہاں سے لاتے ہو کہ کہو صرف تورات پر ایمان لائیں گے، بقیہ سارے لوگوں کا انکار کر دیں گے اور نبیوں کا قتل کریں گے؟ یہودیوں کی ایک بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنے پاور کے مطابق نبیوں کو جان سے مارتے تھے، زمین میں فساد مچاتے تھے، قتل و غارت گیر کرتے تھے، دہشت گردی مچاتے تھے۔ ان سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں تھا۔ یہ زمین میں فساد مچاتے تھے، انبیاء کا قتل کرتے تھے۔ سوچیے انبیاء کی کیا غلطی ہے؟ یہ پیار معصوم مخلوق، اب اللہ رب العالمین کی منتخب کردہ جو انبیاء تھے، اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو سیدھے راستے بتانے کے لیے ایک نبی کا سلیکشن کرتا ہے، اس کا انتخاب کرتا ہے، اس پر اپنی وحی نازل کرتا ہے، جبریل کو بھیجتا ہے، وحی لے کر کے جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، اور اپنی کتاب نازل کرتا ہے، اور یہ یہودی انبیاء کا قتل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہا ہے کہ اگر تم حقیقی معنوں میں تورات پر ایمان رکھتے ہو، تورات پر یقین رکھتے ہو، اس کو تسلیم کرتے ہو، تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تورات ہی کے اندر
یہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے کہ ایک رسول آنے والے، ان کی صفات اور ان کی سیرت، ان کا حلیہ ایسا ہوگا، اس پر ایمان لانا۔ اور یہی یہودی تھے جو جب مشرکوں سے پٹتے تھے، ہلاک ہوتے تھے، مار کھاتے تھے، ذلیل ہوتے تھے، ہار جاتے تھے، تو کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کا ہم سپورٹ کریں گے اور پھر ہم تم کو ہرائیں گے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں پیارے نبی کی بعثت سے پہلے یہ یہودی للکارتے تھے اور لوگوں کو بھڑکاتے تھے کہ تم کیا نام ہم کو آج مارتے ہو، ہم کو ہراتے ہو، یاد رکھو ایک زمانہ آئے گا کہ ہم تم سے لڑیں گے اور جیت جائیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ نبی ہوگا۔ مگر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تو یہودیوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ بتاؤ تم انبیاء کا قتل کیوں کرتے ہو؟ تورات میں سے کہیں تعلیم نہیں موجود تم نبیوں کا قتل کرو، لیکن تم نبیوں کا قتل کرتے ہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، سچے ہو، پکے مومن ہو، تو تم بتاؤ کہ تم انبیاء کا قتل کیوں کرتے ہو؟ تو انبیاء کا یہ لوگ قتل کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تورات کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اگر تورات کو مانتے تو وہ نبی پر ایمان لاتے اور نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس کو بھی تسلیم کرتے، لیکن یہ نبیوں کا قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان لوگوں نے مارا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی لمبی پلاننگ کی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کو آسمان پر بلا لیا، اور جب کہ مارنے کے لیے گھر میں گھس چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش ان لوگوں نے رچی تھی۔ ایک مرتبہ زہر کھلایا، بکری کے گوشت میں زہر لگا کر کے آپ کو پیش کیا کہ آپ کھائیں تو آپ ہلاک ہو جائیں، آپ پر جادو کیا تاکہ آپ پریشان ہوں، آپ ہلاک ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے واسطے مال طلب کرنے کے لیے آپ یہودیوں کے پاس گئے تھے، تو انہی یہودیوں نے پیچھے سے دیوار کے پیچھے سے چکی کا پاٹ گرا کر کے نبی علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ بڑی خطرناک جماعت ہے۔ زمین میں جو بھی فتنہ فساد مچتا ہے اور زمین میں جو فساد مچانے والی قوم ہے، یہی یہودی قوم تھی، یہی یہودی قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پوچھا قرآن کریم میں کہ بتاؤ تم نبیوں کا قتل کیوں کرتے ہو؟ صرف تم اپنی کتاب پر ایمان لاؤ گے، پیارے نبی پر جو کتاب قرآن نازل ہوئی ہے اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تورات تو خود کہتا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان رکھنا، اس کا سپورٹ کرنا، اس کا سہارا بننا، اور تم اس کا انکار کرتے ہو۔ تو گویا کہ تم نے تورات کو بھی نہیں سمجھا، تورات پر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو ذکر فرمایا ہے کہ صحابہ کرام اہل ایمان یہودیوں کو تبلیغ کرتے تھے تو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ حیلہ حوالی سے شریعت محمدی کا انکار کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا انکار کرتے تھے۔ بڑی مکار قوم تھی یہودی، اور ہر طریقے سے مسلمانوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہودیوں میں سے ایمان لانے والے بڑے تھوڑے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور یہودیوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔